نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عموماً جب روٹ لیٹرز آپس میں ایک ہی ہوں اور مختلف اس سے مشتقات یا مصادر بنائے جائیں تو اس سے معنی میں کچھ نہ کچھ تعلق ہوتا ہے، لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں، یہ قاعدہ اکثریہ ہے، یعنی عموماً ایسا ہوتا ہے، ضروری نہیں ایسا ہمیشہ ہونا۔ کبھی کبھی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی اصل کی طرف اگر جائیں تو وہاں ہمیں کچھ تعلق مل ہی جاتا ہے، کبھی کبھی نہیں بھی مل پاتا، اس لیے کہ وہ ہم اصل تک جا نہیں پاتے۔ ہسٹوریکلی وہ ساری چیزیں ہر طرح ریکارڈ میں موجود نہیں ہوتی، اس کے لیے بہت گہرائی کے ساتھ ہر چیز کو، قدیم شاعری، قدیم کتابوں کو دیکھنا پڑتا ہے۔ قلب اور انقلاب، ان کا تعلق تو بہت واضح طور پر سمجھ میں آ جاتا ہے، کیونکہ انقلاب کے معنی جو پلٹنے کے ہیں ایک پچھلی حالت کو، قلب کے معنی بھی ہیں، قلب کے معنی بھی اصلاً حالت کا پلٹنا ہے، اسی لیے زمین میں چلت پھرت کے لیے بھی تقلب استعمال ہوتا ہے، اور قلب کو یعنی دل کو بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ مختلف اپنی ایک حالت سے پلٹتا رہتا ہے، ایک جگہ ٹکتا نہیں، باقی اعضاء کے مقابلے میں یہ کبھی سکڑتا ہے اور پھیلتا ہے، ظاہری بات ہے کنٹریکشن کی وجہ سے۔ اور روحانی طور پر بھی، یعنی میٹافورکلی بھی اگر اس کو دیکھا جائے فزیکل کے علاوہ، تب بھی قلب کی کیفیت یہ ہے کہ وہ بدلتی رہتی ہے، مختلف خیالات آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، تو مختلف اس پہ خواطر چلتے رہتے ہیں۔ تو قلب کا اور انقلاب کا تو تعلق بہت واضح طور پر سمجھ میں آتا ہے، لیکن سلی یسلا یا صلا یسلی والا یہ جو ہے صلا یسلا، اس کا تعلق آپس میں بہت آسانی سے ملنا ذرا مشکل ہوگا، کیونکہ اس کے دو معنی آتے ہیں۔ ایک تو معنی یہ ہے کہ جیسے ایک گھوڑا جو دوسرے گھوڑے کے ساتھ اس طور پر پیچھے لگ کے ٹینڈم واک کر رہا ہو، اس طرح چل رہا ہو کہ اس کا منہ پچھلے والے کی ران سے ٹکراتا ہو، اس طور پر اتنا قریب قریب ہو کر جو گھوڑا بھاگتا ہے ایک کے ساتھ دوسرے کو، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی لیے کولے کی حرکت کے لیے بھی سلوین کا جو تحرک ہے، اس کا ہلنا، اس کے لیے بھی یہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے بعض جاہلوں نے یہ بھی کہا کہ نماز جس کے لیے صلاح کا لفظ عربی میں استعمال ہوا ہے، یہ اگر کوئی ہماری ڈانس پارٹی ہو تو اس کو بھی ہم صلاۃ کہہ سکتے ہیں، وہ ہمارے لیے کام ادا ہو جائے گا۔ تو جہالت ہے ذاتی بات ہے، لیکن اصل اس کے معنیوں میں سے ایک معنی یہ ہے کہ گویا وہ تعلق اتنا، یعنی کولوں کا ہلنا ہلانا یا اس کے قریب ہونا اسی درجے میں، یعنی ٹینڈم ووک کے طور پر قریب چلنا یا بہت زیادہ قربت اس طریقے سے حاصل ہونا۔ ایک اور اس کے معنی ہے گرمی حاصل کرنا، تو جیسے وہاں آتا ہے کہ لعلکم تصطلون، تاکہ تم اس سے گرمی حاصل کر سکو۔ میں لے کے آتا ہوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو قصے میں بیان فرمایا کہ شہاب لے کے آتا ہوں، آگ لے کر آتا ہوں، کوئی کوئلہ جلتا ہوا لے آتا ہوں، انگارہ، تو اس سے تم گرمی حاصل کر سکو، روشنی حاصل کر سکو، تو تصطلون، اصطلاح باب افتعال میں جا کے وہ گرمی کا طلب کرنا۔ اسی لیے اسی طریقے سے داخل کرنے کے معنی میں، یعنی گرمی پہنچانے ہی کے معنی میں جہنم کی یسلونہا، تو اس سے چونکہ گرمی حاصل ہوگی جہنم میں وہ جلایا جائے گا، اس لیے جہنم میں داخل کرنے کے لیے یسلونہا یوم الدین، تو وہاں یسلا صلا یہ جو آتا ہے اس معنوں میں کہ آگ گویا اس کو پہنچائی جائے گی داخل کر کے۔ تو مطلق دخول کے لیے شاید نہ آتا ہو، بلکہ زیادہ مناسب یہ لگتا ہے کہ گرمی حاصل کرنے یا گرمی پہنچانے کے لیے داخل کیا جائے کسی کو، تو گویا وہ صلاح۔ اب اسی طریقے سے یہ جو گرمی حاصل کرنا ہے، اس کے نتیجے میں گناہوں کا یا انسان کے اندر جو طلب اور تڑپ ہے، اس آگ کا گناہوں کی نحوست کی وجہ سے جو زنگ لگ جاتا ہے، اس کو آگ کی طلب سے بجھایا جا سکتا ہے یا اس کو جلایا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک نسبت ہو سکتی ہے کہ دعا کرنے میں نماز کو اس کو نماز یا صلاۃ اس لیے کہا جائے کہ یہ اعمال کے اندر جو گندگی آ گئی ہے، گناہوں کی وجہ سے نحوست آ گئی ہے زندگی میں، تو نماز ایسی قیمتی چیز ہے کہ جس سے اس کو جلا کے گرمی حاصل کر کے ایمان کی واپس جلا بخشی جا سکتی ہے۔ اسی طرح سے توبہ استغفار کر کے گناہوں کو زائل کیا جا سکتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ گرمی حاصل کرنے کے معنی میں اگر اس کو سمجھا جائے تو اس سے نماز کا مفہوم کسی درجے میں حاصل ہو سکے گا، کہ نماز بھی بہرحال گناہوں کو، کوتاہیوں کو،
جلا دیتی ہے. اسی طرح طلب یا تڑپ سے کسی چیز کو حاصل کرنا چاہے انسان تو وہ جو طلب کی آگ ہے اس آگ کے لیے بھی گویا دعا کرنا یہ اس کو گویا کسی درجے میں تسکین پہنچا دیتی ہے. تو سلب ماخذ ہو جائے یعنی الٹا مفہوم، یہ بھی اصول ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ایک ہی معنی ہو، کبھی کبھی اس کا بالکل اپوزٹ معنی ہو جائے، اس کی تسکین حاصل کر لی جائے. تو سلب ماخذ اس طور پر ہو گیا کہ وہاں تو جلانے کے معنی میں آگ کا طلب کرنا، گرمی کا طلب کرنا تھا، یہاں دعا کے نتیجے میں وہ جو آگ لگی ہوئی تھی طلب کی وہ بجھ گئی، وہ ٹھنڈی ہو گئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تعلق کی وجہ سے، اللہ کی رحمت پر یقین کی وجہ سے، اللہ پر معاملہ چھوڑ دینے کی وجہ سے، توکل اور بھروسے کی وجہ سے. تو ایک گنا وہ تسکین جو ہوئی ہے، آنکھوں سے جو آنسو بہے اس نے اس آگ کو گویا بجھا دیا، تو وہ جو شدت تھی اس میں کمی آ گئی. واللہ عالم. اس طرح کے کوئی نہ کوئی تعلقات پیدا کیے جا سکتے ہیں. اسی طرح سے حیات، زندگی کے لیے جو لفظ حی یا یا اب یہ اس کے ایک معنی حیا کے ہیں، جو حیا جو آتا ہے مصدر وہ بھی اسی سے ہے، اس کا بھی روٹ لیٹرز اس کے یہی ہیں، حروف اصلی. تو اس میں بھی جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کی ایک شاخ ہے یہ، اور ایمان نہ ہو تو گویا ایمان کی موت. تو دیکھیے حیات کے مقابلے میں موت، تو وہی تعلق کہ حیا کے اندر بھی گویا زندگی ہے، اور حیا نہ ہو تو گویا موت ہے. حیہ یہ جو اژدہے اور سانپ کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ بھی یہی روٹ. تو اس میں بھی نسبت یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ڈس لے، کاٹ لے تو انسان کی زندگی کو خطرہ ہے. تو زندگی کا تعلق اور یہ اس کا گویا دشمن حیتن سلب ماخذ ہو گیا گویا منفی معنی میں. واللہ عالم. لیکن یہ سب چیزیں ظاہری بات ہے تخمیناً ہوتی ہیں، اندازہ ہوتا ہے، کھینچتان کی چیزوں کو جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. حتمی بات تو کوئی صاحب زبان اور گہرے علم رکھنے والے احباب ہی بتا سکتے ہیں، لیکن یہ کچھ خیالات دل میں آتے ہیں، شاید یہ وجوہات ہوں، واللہ عالم. لیکن یہ کوئی ضروری اور حتمی نہیں ہے. اس کے لیے مناسب ہے کہ کچھ پرانی ڈکشنریز وغیرہ کو دیکھا جائے اور محنت کی جائے. لیکن چونکہ اس سے کچھ بہت زیادہ زندگی میں تبدیلی آتی نہیں، تو اس طرح کے فن میں ائمہ اور بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کا تو یقیناً یہ کام ہے، ان کو کرنا چاہیے. کچھ لوگ تقی فرض کفایہ کے درجے میں اس کو زندہ رکھیں، لیکن بہت زیادہ اس طرح کی چیزوں میں پڑھنے سے عموماً آدمی ایک عجیب و غریب خلفشار کا شکار ہو جاتا ہے، پھر وہ اصل مقصد سے ہٹ جاتا ہے. مقصد تو تھا اس سے سیکھنے سے عمل ہٹ جاتا ہے، پھر وہ کلام میں رہ جاتا ہے. ہر چیز میں بس جوڑ توڑ، تعلق جوڑنا. یہ سوچ کے بہت فخر بھی محسوس ہو رہا ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا تعلق بن گیا. بھئی کرنا تو اصل میں عمل ہے، تو وہ عمل ساتھ ساتھ چلتا رہے، اور بس کیوریوسٹی اسی حد تک فائدہ مند ہے جب تک کہ وہ ہمیں عمل پہ رکھے، اللہ سے تعلق پہ رکھے، عاجزی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ. لیکن اس سے زیادہ بہت زیادہ پیچھے پڑ جانا، یہ سب جو ہے وہ زندگی میں عموماً نقصان. اور پھر آدمی زبردستی چیزوں کو جوڑنے توڑنے کے چکر میں ایسی دور اسکار تعویل کرتا ہے کہ وہ بس الامان الحفیظ، اس سے وہ پوری جو اصل روح ہے دین کی وہ ختم ہو کے رہ جاتی ہے، وہ آیت کی جان ہی نکل جاتی ہے ان الفاظ کے پیچھے پڑھ کے. اسی لیے جیسا میں نے بتایا کچھ لوگوں نے پھر انہی معانی میں گھسنے کی وجہ سے یہ کیا کہ نماز کو کہا کہ نماز کوئی ضروری نہیں، مسجد میں 5 دفعہ کیا جمع ہو، بس آپ 5 دفعہ کی جگہ دن میں 1 دفعہ بھی شام میں جمع ہو کے کچھ ہلکا پھلکا ڈسکو بھی کر لیتے ہوتے تو چلو کام چل گیا، بس کولے ہلا لیا آپ نے، نعوذ باللہ. تو یہ سب جو ہے وہ بیکار کی چیز ہے جس سے شیطانی راستہ کھلتا ہے. اس لیے ایک حد تک تو ٹھیک ہے اور اس کو میں ڈسکریج نہیں کر رہا، لیکن یہ بس ورڈ آف کوشن کے طور پہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ ان باریکیوں میں پڑھنا نہیں چاہیے. اس لیے آپ کو نظر آئے گا کہ علماء کرام اہل اللہ والے اس طرح کی تفصیلات میں بہت زیادہ جاتے نہیں ہیں، کیونکہ مقصود تو عمل ہے، سادگی، اخلاص کے ساتھ عمل، اور کچھ علم سیکھنا، اور وہ علم سیکھنا کہ جو نافع ہو. چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم فرمائی دعا وہ یہی ہے کہ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی. تو یہ ہے طریقہ. اللہ ہم سب پر کرم اور فضل فرمائے.